بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کو آج 1386 برس بیت چکے ہیں اور اس واقعے کی شدت اور اس کے اثرات شاید تا قیامت رہیں گے۔ آج اسی واقعے کی مناسبت سے ہم اپنے یہ گفتگو کریں گے کہ اس واقعے کی فضیلت کیا ہے، اس واقعے سے ہم نے سبق کیا سیکھا، امت، قوم، آپ جو بھی کہنا چاہیں وہ اس واقعے سے کس طرح روشنی لے سکتی ہے اور اپنے کردار تہذیب بطور قوم کس طرح کر سکتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے جناب سید حسن رضا ہمدانی صاحب نے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب، دونوں اسکالرز ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بڑے ایک جنیرک سے کویسچن ہے ہمارے، جو ہم ہمیشہ اس طرح کے موضوعات یا واقعات جو ہوتے ہیں، ایونٹس جو ہوتے ہیں، ان پہ سنتے ہیں یا ذہن میں آتے ہیں کہ 1386 برس اس واقعے کو بیت چکے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، ہم نے کیا سبق سیکھا، یہ بھی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین خنا سمعین۔ شہادت خدا کی طرف سے وہ لطف ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ شہادت اشتیاق مومن ہے، مومن کا اشتیاق ہے شہادت کی طرف سفر کرنا۔ ہر ذی تقوی، ذی فہم، ذی شعور جو خدا کے ساتھ اپنا ایک ربط رکھتا ہے اور خاص ربط رکھتا ہے، اس کی تمنا یہی رہی ہے کہ اسے جب دنیا سے رخصتی ہو تو وہ شہادت کی آغوش میں اپنے رب سے جا ملے۔ شہادت یا موت یہ فنا کا نام نہیں ہے، یہ جہان فانی ہے۔ اس جہان کے بعد پھر ایک حیات ہے، ایک ایسی حیات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انسان کی روح ایک امر ربی ہے اور امر ربی ہونے کے سبب اس کو ایک دائمی حیات میسر ہے۔ اب انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، اس کے لیے انسان اقرار کرے نہ کرے لیکن اپنے وجود اور اپنے قول اور اپنی باتوں سے، سوچ اور فکر سے اظہار کرتا ہے۔ اپنے لیے بڑے بڑے محل بناتا ہے، پختہ عمارتیں کھڑی کرتا ہے، اپنے لیے نئے سے نئے ہر روز لباس خریدتا ہے، یعنی وہ مزید زندہ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور جانا بھی کس کی طرف ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اس کو تو یقین ہے میں نے اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ تو اب دو طرح کی موت ہے، ایک موت وہ ہے کہ جو موت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی حیات تو ہے مگر وہ موت کی حیات ہے، اور ایک وہ حیات ہے کہ جس کا خدا کہتا ہے کہ تم اس کا شعور بھی نہ رکھتے کہ جو شہداء کو اللہ جو ہے وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ ایسی حیات کے لیے یعنی پلٹنا تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے نا۔ یہ کائنات جو ہے یہ خلق اللہ نے کی ہے انسان کے لیے، حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ میں نے یہ کائنات کا ظاہر ہے، میں نے تیرے لیے خلق کیا اور انسان تو یہ اپنے لیے خلق کیا، اور اس کو ان لفظوں سے کہلوا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جو رجوع ہے یہ خود حیات کو لازمہ ہے کہ جو پلٹ کے ہم جا رہے ہیں، یعنی یہ ایک رجوع کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال شہادت ایک اعزاز ہے، افتخار ہے، ہمیشہ اولیاء خدا، اوصیاء انبیاء، خدا کے برگزیدہ بندوں کا شہادت افتخار رہی ہے اور وہ شہادت کی تلاش میں رہے ہیں۔ کربلا والوں کو جو شہادت نصیب ہوئی ہے ان کا ترہ اپنا ہے، ان کی عظمت اپنی ہے۔ ان جیسی شہادت شاید خال ہی کہیں میسر ہوئی ہو، یا جن کی قربانی جو ہے وہ تاریخ میں ایک تمثیل بن کے رہ گئی ہو، کہ وہ ایسی تمثیل ہو کہ جو حق و باطل کے درمیان ایک خط بین بن گئی ہو۔ اور کربلا مستضعفین کے لیے، مظلوموں کے لیے، مقہوروں کے لیے، نہتوں کے لیے ایک ایسا آئیڈیل ایونٹ ہے، ایک ایسا آئیڈیل ثانیہ ہے کہ وہ اس سے حیات لیتے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ جس طرح کربلا آج تک زندہ ہے ہم بھی زندہ رہیں گے۔ دیکھیں کربلا نے جو ہے وہ دنیا کے سارے قانون بدل کے رکھ دیے ہیں، کثرت پہ قلت غالب آئی ہے۔ جو سر اٹھا کے چلے تھے، سر کاٹ کے سر ان کے نیزوں پہ اٹھا کے چلے تھے، ذہناً وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر کے ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیا ہے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا ہے اور ہم اس وقت فاتح ہوں گے۔ لیکن وہ جو جا رہے تھے یا جو قتل ہو گئے تھے وہ جانتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے نوید ہے کہ فوزاً عظیمہ، یہ فوز عظیم کی منزل پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ ثابت بھی کیا کہ ہماری کامیابی ہے، چونکہ کامیابی انسان کی ایم کی ہوتی ہے۔ ایم کیا تھا کہ وہ دین کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل شب و روز کی محنت کے بعد پسینے بہا کے، خون بہا کے، سرمایہ لگا کے، جناب خدیجہ کا سرمایہ لٹا کے، اپنے اصحاب کی جانیں راہ خدا میں قربان کروا کے، اپنا وقت راہ خدا میں دے کر، اور پھر خود پتھر کھا کے
پاؤں میں جوتوں میں نالین میں مقدس میں خون تک کا جم جانا، اور یہ سارے مراحل سے گزر کے ایک اسلام کی ایسی عمارت کھڑی کر دی کہ جس کے نیچے آ کر ہر بیوہ، ہر یتیم، ہر مقہور، ہر پسا ہوا فرد اس میں تسکین پا سکتا تھا۔ ایسے میں وہ جو وارث پیمبر تھا، جو رسول خدا کا سچا وارث تھا، جانشین تھا، جس کو اعزاز حاصل تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین، جس کو اعزاز حاصل تھا میں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا پھول ہے، حسین جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، جس کی عظمت بتاتے یہاں تک فرمایا کہ من احبہ فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس کو رسول خدا نے یہاں تک بلند کیا کہ وہ اگر پشت میں نماز کے دوران سجدے میں رسول ہوں، پشت پہ آ جائیں تو رسول انتظار کرتے ہیں کہ وہ اتر جائے، اور پھر اس کو اتنا رسول خدا نے لوگوں کے سامنے ان کی عظمت کو بتایا کہ شانوں پہ بٹھا کے، ان کے ہاتھوں میں زلفیں تھما کے، گلیوں میں چل کے، اور پھر آوازیں نکال کے بتایا، اور حضرت عمر عرض کرنے لگے کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو حضرت فرماتے ہیں یا عمر ایسے نہ کہو بلکہ یوں کہو نعم المرکب، سوار کتنے اچھے ہیں، یعنی اپنے اصحاب کو بھی ان کی عظمت بتائی، ساتھ میں آنے والے تمام لوگوں کو ان کی عظمت بتائی۔ اب ایسی فرد کی ذمہ داری ہے کہ اب جب اسلام، میرے نانا کی محنت، میرے اسلاف کی محنت اب جو رہگاہ ہونے جا رہی ہے، تو حسین جانتے ہیں، پختہ عقیدہ ہے کہ میں خون کی دھار سے تلوار کی دھار کاٹ سکتا ہوں، اور حسین نے کر کے دکھا دی۔ صحیح۔ اچھا جی، علامہ شفاعت رسول صاحب، اہل بیت کی اس قربانی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی اس قربانی کو میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اللہ اور اس کا رسول دیکھتا ہے، سبحان کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ صحیح۔ ایک بار میرے آقا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حلقوم کو چوم رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ بڑے جو ہوتے ہیں، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، وہ تو رخسار کو چومتے ہیں، تو آقا آپ جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ حلقوم کو چومتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس لیے حلقوم کو چومتا ہوں کہ میرے اس نواسے کو کرب و بلا نینوا کے علاقے میں بھوکا اور پیاسا رکھ کے اس کی گردن پر خنجر چلا دیا جائے گا، تو میں اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اپنے اس نواسے کا حلقوم چومتا ہوں۔ اور پھر جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرے آقا خوش ہوئے، تو ساتھ ہی جبرائیل امین نے وہ خطہ حضور کے سامنے رکھ دیا، تو میرے آقا نے فرمایا یہ لک و دک صحرا، یہ تم مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ تو سیدنا جبرائیل امین نے کہا کہ اس جگہ آپ کے اس نواسے کی شہادت ہوگی۔ پھر سیدنا جبرائیل امین نے اس علاقے کی مٹی اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن یہ آپ کا نواسہ شہید ہوگا اس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کے لیے تو یہ بہت بڑا آپ کا سوال ہے کہ میں کس نظر سے دیکھتا ہوں، میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ در حقیقت اسلامی ریاست کے بنیادی سٹرکچر کو بچانے کے لیے تھی، اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں لیکن ان کا تذکرہ کچھ عرصہ ہی رہتا ہے، لیکن شہادت حسین اور شہدائے کرب و بلا کا تذکرہ آج بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید یہ چند مہینوں کی بات ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ رب چاہتا ہے کہ شہدائے کرب و بلا اور سیدنا امام حسین کی شہادت کے تذکرے زندہ رہیں۔ ان کو زندہ رکھنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کہ وہ جو فلسفی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وہ زندہ رہے، اور ان موقعوں پر ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی وہ کوئی عام شہادت نہیں تھی، وہ شہادت تھی کہ جو ولادت کے پہلے روز سے ہی رب نے اس کو بیان کرنا، بتانا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سا نقطہ تھا کہ امام حسین نے اتنی بڑی شہادت دی کہ جس میں آپ کے 6 ماہ کے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس بھی شہید ہو رہے ہیں، اور مولا علی اور حضرت امام حسن حسین کی اولاد بھی
وہ جو 72 تن تھے ان میں تقریباً 40-45 جو لوگ تھے وہ تو اہل بیت اطہار کے تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور پھر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے جاتے ہوئے امام حسین کو روکا، کہا ابا جان آپ نہ جائیے، اس لیے کہ اس میدان میں نے جاتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن واپس پلٹتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، آپ نہ جائیے۔ لیکن آپ نے ان کو پیار کیا اور پیار کر کے حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کی گود میں جا کے بٹھائے اور فرمانے لگے تیرے نانا کا میرے اوپر قرض ہے جو میں نے آج اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ اگر کوئی خلیفہ یا کوئی حکمران اگر تھوڑا سا تقوی سے ہٹا ہوا ہو تو اس کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جاتی کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، اختلاف کے باوجود وہ بیٹھے رہے، نہ تلوار اٹھائی نہ کوئی مارکہ برپا ہوا۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو اس امر پر تیار کیا، مجبور نہیں میں کہتا، تیار کیا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو میدان میں اترنا چاہیے؟ وہ یہ تھا کہ یزید جو تھے وہ اسلامی ریاست کو اب وہ موروثی مملکت میں بدلنا چاہتے تھے۔ یہ یزید وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس صلح میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو اپنا وارث اور خلافت کا جانشین، یہ مملکت کا حکمران نہیں بنا کے جائیں گے۔ تو یزید کے آنے سے وہ جو ایشو ہے وہ طاقتور بن رہا تھا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو گزارے تھے وہ کوئی آسان وقت نہیں تھا۔ پھر بالخصوص طائف میں آپ گئے، وہ اس سے بڑا مشکل وقت کہ رب کو بھی جلال آ گیا اور فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ اگر پتھر برسانے ہیں تو پتھر برساؤ ان پر، اگر ان کو اٹھا کے بستی کو الٹ دینا ہے تو الٹ دو ان کو، اگر ان پر آگ برسانی ہے تو آگ برسا دو ان پر۔ اور اس میں کیا حالت تھی میرے آقا کی کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کے نالین بھر گئے تھے اور بالآخر وہ جم گئے کہ جوتا مبارک اتارنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ گئے، پھر مدینہ میں 28 جنگیں تو خود میرے آقا نے اس میں شرکت کی، ویسے اگر ساری جنگوں کو شامل کیے تو 40 سے اوپر بنتی ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد زہر کھانے کے معاملے لوگوں نے کیے آپ کے ساتھ، زہر آپ کو کھلایا گیا۔ یہ سارے معاملات وہ کس لیے تھی کہ اللہ کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ اور اللہ کی خلافت کا مختصر معنی کیا ہے؟ مختصر معنی یہ ہے کہ حاکم وہ ہوگا، محکوم اس کے بندے ہوں گے، اس کی حاکمیت میں کوئی بندہ حاکم بننے کا دعویٰ نہ کرے، یہ تھا۔ اب اس موقع پر وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر یزید کو مان لیا جاتا کہ یہ برحق ہے حاکم، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اور ہم تسلیم کر رہے تھے کہ آج سے ریاست اسلامی خلافت سے ہٹ کر موروثیت پر آ رہی ہے، اور یہ سب سے بڑا نقصان تھا، یہ سب سے بڑا نقصان تھا، اور اس کا خمیازہ آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے حاکم اگر تھوڑا سا دین سے تقوی سے ہٹا ہوا بھی ہو تو آپ بنو امیہ کے دور میں دیکھ لیں، بنو عباس کے دور میں دیکھ لیں، اور یہ جو 61 سالہ دور تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس پورے دور میں فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہی ہوتے رہے۔ وہ حکمران جو تھے وہ غلط راستے سے آتے رہے، لیکن فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے، رب کے قانون کے مطابق ہوئے، رب کی شریعت کے مطابق ہوئے، رب کی حاکمیت کے مطابق فیصلے ہوتے رہے۔ یہاں پر بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا۔ اس ٹرننگ پوائنٹ پر سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر باہر نہ نکلتے اور موروثیت کے دروازے کو بند نہ کرتے تو آج مسلمانوں کی حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہونی تھی۔ شہادت حسین زبردست آپ نے بات کہی، یہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا بندے کو سمجھ آتی ہے چیز کہ وہ سارا واقعہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ تو جو میں آپ سے سب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام علی مقام جو جس طرح باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے، وہ آج کے مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے؟ یقیناً باطل کے خلاف ڈٹ جانا خود جبلت انسان میں توحید نے رکھا ہے، مگر بعض دفعہ انسان مادیت کے پردوں کو جب اپنے وجود کے اوپر اوڑھ لیتا ہے اور اپنے نفس کو اسی میں مدغم کر لیتا ہے تو پھر وہ دھول میں دبنے کے بعد انسان کے وہ جرثومے وہیں پہ دب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ مگر کربلا جب ہر سال طلوع ہو کے آتی ہے نا،
باقی دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے سال ہیں مذہبوں کے یا علاقائی سطح پہ سال ہوتے ہیں ان کے، وہ اپنے ایونٹس کو ایئرز کو اپنی تہواروں سے زیادہ اپنے سال کی ابتدا کو خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن اسلام کا جو جہاں سے سال کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ ایک درد و اندوناک جہاں پہ ایک ماحول بنتا ہے، وہاں پہ خود پیام حسین لوگوں کے سامنے آتا ہے. اب جو پیام حسین لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ پھر خود ہر ایک کے قلب میں ایک شہادت کا جذبہ، ایک حق کے لیے حق کے اوپر ڈٹ جانا، یہ انسان کے جبلت میں جو خدا نے رکھا ہے اس کو حسین کی محبت انگیزہ دیتی ہے. اور پھر وہ چاہے کیا اس کو کہوں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس میں فرق نہیں پڑتا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے کربلا سے، میں تو ایک دفعہ پہ سرنڈر ہونے پہ آ گیا تھا مگر پھر میری نظر سے کربلا میری نظر میں آئی تو میں ڈٹ گیا. یعنی جہاں بھی کوئی انقلاب آیا ہے، چاہے وہ مذہبی سطح پہ انقلاب آیا ہے، سیاسی سطح پہ انقلاب آیا ہے، علاقائی سطح پہ انقلاب آیا ہے، 61 ہجری کے بعد ہر انقلاب نے کربلا سے کچھ نہ کچھ مستعار لیا ہے. یعنی وہ چیز کہ جو انسان کی جبلت میں تھی اس کو حسین علیہ السلام نے مزید مضبوط کیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تنہا فرد واحد کی قربانی نہیں ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی قربانی، عورتوں کی قربانی، بوڑھوں کی قربانی، نوجوانوں کی قربانی، جوانوں کی قربانی، یعنی صنف بشریت کے ہر فرد کی قربانی. صحیح. اچھا، اس میں فقط آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف مسلمانوں نے امام حسین کا ساتھ دیا. کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے مسیح تھے، امام حسین علیہ السلام کی ذات سے متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا، حسین کی فوج میں شامل ہو گئے. اچھا، اس میں کوئی جو کچھ تو ایسے ہیں نا کہ جو شروع سے تیار ہو کے آئے ہیں. بس امام حسین علیہ السلام جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ بچپن سے ایک تیار کیا جا رہا تھا، بچپن سے تیار کیا جا رہا تھا. اس طرح جناب حبیب ابن مظاہر صحابی پیغمبر ہے کہ بچپن میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو رسول خدا ان کو چومتے ہیں. اور ایک محبت کے ساتھ جب چومتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ باقی بچوں کو بھی آپ چومتے ہیں، آپ بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس سے محبت جداگانہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے حسین کا ناصر ہوگا. بچپن میں صحابیت ملی، میرے حسین کا ناصر ہوگا. وہ بھی یعنی بچپن سے تیار ہو رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ مجھے ایک منزل پہ آنا ہے. مسلم ابن اوسجہ آپ لے لیں، باقی اصحاب کرام جو کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں میں سے. اچھا، پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو راستے میں چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے. حضرت زہیر ابن کین بہت بڑے تاجر تھے، عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، کستوری کا ان کا کام تھا اور بڑی صدقہ کا کام تھا. وہ امام علیہ السلام حج کیے بغیر نکل پڑے اور وہ حج کر کے آئے ہیں. وہ امام کے پڑاؤ سے ایک پڑاؤ پیچھے رکھ رہے ہیں، وہ جلدی سے گزرنا چاہتے ہیں، ان کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے، وہ اپنا پڑاؤ پیچھے رکھ لیتے ہیں. چند منازل پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا پڑاؤ امام کے پڑاؤ سے پیچھے رکھتے ہیں. پھر امام ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے حکومت کے خلاف قیام کیا، میں صاحب مال ہوں، مجھے میرے اموال کا خطرہ ہے، میں آپ سے نہیں مل سکوں گا. ان کی زوجہ ان کو مجبور کرتے تمہیں فرزند پیغمبر نے یاد کیا اور تم نہیں ملنا چاہتے. پھر جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک حشاش چہرے کے ساتھ جب اپنی زوجہ کو الوداع کرنے آتے ہیں تو وہ کہتی پہلے تم جا نہیں رہے تھے اور اب تم مجھے بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، طلاق دے کے جا رہے ہو. کہا ہاں، مجھے حسین نے وہ کچھ دکھا دیا ہے کہ اب یہ دنیا مجھے اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے. یعنی وہ حسین نے جو کچھ سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا ہے. تو بہرحال یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے محضر میں بھی پرورش پائی، اسلام کی آغوش میں جب پروان چڑھے. وہیں پہ وہب قلبی ہے جو ایک مسیح عورت کی گود میں پرورش پاتا ہے، یتیمی میں پلتا ہے، ریوڑ چلاتا ہے، بکریاں چلاتا ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ دلہن کے ساتھ جاتا ہے. امام کا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور امام علیہ السلام وہاں پہ اس کی والدہ موجود ہوتی ہے، خود ان کے پاس جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں یہاں کوئی آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ان کا ایک ہی مشکل ہے کہ ہمیں پانی فرات سے لانا پڑتا ہے. تو امام علیہ السلام اس کے گھر کا جو اس نے کٹیا بنائی ہوتی ہے اس کے پیچھے چکر لگاتے ہیں اور ایک جگہ پہ اشارہ کرتے ہیں عباس سے کہ یہاں سے ریت ہٹاؤ. وہاں سے ریت ہٹاتے ہیں، پتھر ہٹایا جاتا ہے، نیچے پانی کا چشمہ نکلتا ہے. وہ پانی کے چشمہ ان کو دیکھ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ بچہ جب واپس وہاں بھی واپس پلٹتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی ہونے کا، یہ تو یہاں پہ چشمہ نکال دیا. وہ اس کے پیچھے تاسی میں چلتے ہیں. جب چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو اسلام قبول کرتے ہیں اور امام کے ساتھ سفر آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اور پھر کربلا میں اس انداز کی ان کی شہادت ہے کہ ان کی زوجہ شرط لگاتی کہ پہلے میں تمہارے سے جنت میں جاؤں گی پھر تم جنت میں جاؤ گے. اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے ان کی زوجہ جو ہے وہ
میدان کربلا میں وہ بھی شہیدہ بنتی ہے، وہ بھی شہید بنتے ہیں. تو برے کربلا کی داستان وہ داستان ہے کہ جو ہر ایک کو شہادت کا جذبہ بھی دیتی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ بھی دیتی ہے، طاغوت، استکبار اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا بھی اس کو جذبہ دیتی ہے، اور یہ بتا دیتی ہے کہ اگر انسان کی جو مقصد ہو، ایم خدا ہو، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تعداد میں تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، نہتے ہوں، اسلحے والے ہوں، جی. آپ کا خدا ناصر رہتا ہے. شفاعت رسول صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ ایک خاص اہتمام ربی ہے یہ کہ ہر سال یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی یاد منائی جاتی ہے، اور شاید یہ ایک اہتمام اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی یاد تازہ رہے اور وہ سبق سیکھتے رہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم قوم نے یہ سبق سیکھا ہے اس سے کچھ؟ اگر سبق سیکھنے پر آپ آتے ہیں جی. تو پھر تو یہ دائرہ بڑا وسیع ہو جائے گا. ہمارے پاس قرآن ہے، کیا ہم نے قرآن سے کچھ سیکھا؟ بالکل صحیح بات. ہمارے پاس سنت رسول ہے، کیا ہم نے سنت رسول سے کچھ سیکھا؟ بالکل صحیح. اور ہم نے 75 سالہ جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں جو نفع نقصان کی ہے اس سے کچھ سیکھا؟ سیکھنے میں تو کمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کا بھی معاملہ ہے کہ ذرا وہ جو بہتری ہوتی ہے اس کی طرف رجحان تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس کی طرف مائل کم ہوتا ہے انسان. ایسے ہیں جو قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے. اور دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آپ دیکھیں گے اب 7 ارب انسانوں میں حق کے راستے پر کھڑے ہونے والے، چلنے والے، ڈٹنے والے ہمیشہ تعداد میں کم ہوں گے. لیکن میں یہاں ایک بات آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہم نے جو فلسفہ شہادت حسین تھا اس کو خود کتنا سمجھا ہے. میں تو اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم فلسفہ شہادت حسین کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے جو معروضی حالات ہیں ان کے اندر شہادت حسین کے فلسفے کو ڈھال کے سمجھنا چاہتے ہیں. جی بڑی زبردست بات. اور جو ایکچوئل جو فلسفہ شہادت ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہتے. ایک تو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا. جی. اب فلسفہ شہادت پہلے تو ہمیں سمجھانا چاہیے نا. اب ایک تو یہ ایک وجہ تھی کہ پورا سٹرکچر خلافت کا چینج کیا جا رہا تھا. ٹھیک. دوسرا یہ تھا، اور یہ المیہ ہے، میں ایک المیہ کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ آج حقیقت چھپ نہیں سکتی. آج سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی گھر بیٹھے ہوئے سچ اور حق کے بارے میں تلاش کرنا چاہے تو اسے مل جاتا ہے حق اور سچ. یہ یزید کے دور میں وہ تخت پر بیٹھ کے یزید اور اس کی فطرت اور مزاج کے بارے میں پہلے سے شہرت تھی. وہ یزید چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ جب خلافت پر بیٹھا تھا. خلافت اس سے پہلے اس کی عادات کا بھی پتہ تھا، اس کی اطوار کا بھی پتہ تھا، اس کے مزاج کا بھی پتہ تھا. وہ خلافت کو موروثیت میں بدل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی مملکت کو، ریاست کو آگے جا کے کسی خاندان، کسی قوم، کسی برادری کی گود میں وراثت کے طور پر ڈالنا چاہتا تھا اور اس کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام جو تھے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے میدان میں اترے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ والی پوری بات سمجھائی. حسن رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ کربلا میں خواتین کا اور بچوں کا جو کردار تھا، ایک تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ جو آج کے ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں اور جو خواتین ہیں، وہ اس سے کس طرح جو گائیڈنس لے سکتے ہیں. یقیناً امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قلب مطہر رسول خدا کا ایک عضو ہیں، اور الحسین منی و انا من الحسین کی منزل شہود پر ہیں. تو رسول خدا کے لیے تو خدا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ذات مصطفیٰ میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. چونکہ حسین جزو مصطفیٰ ہے، کار رسالت کے شریک ہیں، تو ان کی ذات بھی اور ان کے انصار کی ذات بھی اسوہ ہے صاحبان ایمان کے لیے. اور جہاں تک عورتوں کے حوالے سے آپ نے کہا، بچوں کے حوالے سے کہا، تو یقیناً کربلا میں جو آئی ہوئی مستورات ہیں ان مستورات میں آزاد عورتیں بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں. ان مستورات میں ضعیفہ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھیاں، سب یعنی اس میں شامل ہیں. ان ساری مستورات کو آپ دیکھیں تو وہ ساری مستورات جو ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ اس طرح سے کاربند ہیں کہ وہ ایم جو حسین علیہ السلام لے کے خود مدینے سے چلے تھے اور جس کی تیاری کے لیے وہ مکہ میں موجود رہے اور مکہ میں آنے والے لوگوں کو اس کے اوپر دعوت بھی دیتے رہے،
اور اس کے بعد جب دیکھا امام حسین علیہ السلام کو پیغام ملتا ہے اور امام حسین علیہ السلام احرام کھول کر یعنی احرام توڑ کر امام علیہ السلام مکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی امام علیہ السلام پہنچتے ہی اپنے اعلان کرتے ہیں کہ میں کس لیے گھر سے نکلا ہوں، جو گھر سے وہ بتا کے نکلے تھے انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کہ پوری یعنی دیکھیں کہ اسلام میں 50 سال بعد کیا ہو رہا تھا کہ یزید کو خلیفۃ المسلمین قبول کیا جا رہا تھا، وہ یزید کہ جس کے لیے خود امام حسین علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ولید کو مخاطب کر کہا تھا، جب ولید نے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا تو فرمایا کہ میں اس کی بیعت کروں جو مولن الفسق ہے، جو لاہ و لعب میں مبتلا رہتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، جو اسلام کی اقدار کو پامال کرتا ہے، جو بندروں سے کھیلتا ہے، کیا میں اس کی بیعت کر لوں؟ اچھا یہی چیز جو تھی وہ اہل بیت رسالت کے باقی خانوادہ نے بھی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کے دربار میں ایک 4 سالہ بچی ہے جس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے، ان بچی نے جو خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا اس میں توحید، رسالت کا بیان، دین کی حقانیت، اپنے بابا کی استقامت، اپنے بابا کی جدوجہد کی خطوط کو کھینچا ہے۔ وہاں پہ یزید اس بچی کو توڑ نہیں سکا، اسی منزل پہ وہ مستور ہیں کہ جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا جب وہ دنیا میں بچی آتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذِهِ مِثْلُ جَدَّتِهَا خدیجہ، یہ جو میری نواسی زینب ہے یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ وہ مستور دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی ہے کہ بے مکنا، یعنی سر پہ چادر نہیں ہے، یعنی جن کو وہ کنیز بناتے تھے، کنیز اور آزاد میں یہی فرق ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو فرق اور ہو گئے ہیں، اس زمانے میں جو فرق ہوتا تھا کنیز کے سر پہ چادر نہیں ہوتی تھی اور آزاد کے سر میں چادر ہوتی تھی، انہوں نے بطور قیدی بنا کے یعنی ہم نے جنگ جیتی اور یہ ہمارے قیدی ہیں، ہماری کنیز ہے، ان کو وہاں پہ دربار میں کھڑا کر رکھا تھا ایسی حالت میں کہ ان کے بھائیوں کے سر ان کے سامنے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے لے کے عباس اصغر تک 12 بھائیوں کے سر موجود ہیں، خود جناب زینب کے 2 بیٹوں کے سر وہاں پہ موجود ہیں۔ ایسی حالت میں اس ماحول کو آپ محسوس کریں، اور پھر ایسی حالت میں کہ یزید جو ہے وہ شراب کے دور بھی چلا رہا ہو ممبر پہ بیٹھ کے، اور وہاں یہ بیبیاں مخدرہ عصمت کھڑی ہوں، اور پھر وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے وہی جو حضرت نے جس طرف اشارہ کیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی جبرائیل نہیں آیا، یہ بنی ہاشم نے اپنی حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، وہی اشعار وہ کہتا ہے، اور جب وہ اشعار کہتا ہے تو اس وقت بی بی وہاں پہ کھڑے کے اعلان کرتی ہے، فرماتی ہے کد قیدک و سسایک واللہ لتم ذکرانا، کہ تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جو فریب کر سکتا ہے کر، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، نہ تو وحی الہی کو مٹا سکتا ہے۔ ابھی یہ بات مختومہ کر رہی ہوتی ہے کہ دربار میں ایک شور سا اٹھتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے مؤذن کو اذان کا وقت ہو گیا، اذان دو تاکہ دربار برخاست ہو، ادھر مؤذن اذان شروع کرتا ہے، جب ان لفظوں پر پہنچتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس وقت بیوی مخاطب کر کہتی ہے یزید اتنا بتا یہ محمد تمہارا نانا ہے یا ہمارا نانا ہے، یعنی بتانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ دیکھ تو جو اس کو ختم کرنا چاہتا تو اس کو اپنے دربار سے بھی ختم نہیں کر سکا، یعنی بیسک یہ بچوں کی، بوڑھوں کی، ضعیفوں کی، مستورات کی جو قربانیاں تھیں جدوجہد تھی اسلام کی خاطر تھی، اور اسلام آج تک ناپید ہو چکا ہوتا اگر کربلا بپا نہ ہوئی ہوتی، اور پھر وہ جو یزید چاہتا تھا، ظاہراً جو حاکم چاہتا ہوتا ہے وہ تو کر گزرتا ہے، چونکہ اس کے پاس حکومت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتا ہے، وہ اپنی پوری قوت لگاتا ہے۔ اچھا فقط امام حسین نے یزید خلاف قیام نہیں کیا، اور بھی قیام ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی قیام کیا، مگر قیام میں فرق ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ خالصتاً چونکہ اللہ کے لیے تھا، اسلام کے لیے تھا، تو اللہ نے اس میں ایسا اخلاص رکھا کہ وہاں جو بچوں کی، یہ تو میں نے عرض کیا کہ مستورات وہ جو آزاد ہیں، کنیز ہیں، جناب فضہ جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھی، رسول خدا نے ان کو تحفہ میں دی تھی، وہ کنیز کہ جن کو متکلمہ بالقرآن کہا گیا، وہ کنیز بھی آپ کو کربلا کے میدان سے لے کے کوفہ کے بازاروں اور کوفہ کے دربار، پھر شام کے بازاروں اور شام کے دربار میں ایک صنف اہن نظر آتی ہے، صنف نازک نظر نہیں آتی، صنف اہن نظر آتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کو پردہ بنا کے ان کے پیچھے کھڑی ہیں، اور یزید 17ویں سیڑھی سے، جو کہ بہت بڑا دربار تھا اس کا، 17ویں سیڑھی سے پوچھتا ہے کہ ان عورتوں کا تعارف کرواؤ، من حاضہی و من حاضہی و من حاضہی و من حاضہی، جب سب کا تعارف سن لیتا ہے یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، پھر پوچھتا ہے اینا زینب بنت علی، بتایا جاتا ہے وہ جو ضعیفہ ہے اس کی پوچھ پہ سر رکھ کے کھڑی ہے، اور ضعیفہ سے کہا جاتا ہے کہ آگے سے ہٹ کو کہتی میں حجاب بن کے کھڑی ہوں، میں حجاب بن کے کھڑی رہوں گی، برحال وہاں پہ کنیزوں کا بھی، آزاد مستورات کا بھی، اور بچوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نوجوان ہے 18 سال کے، اور وہ کربلا کے میدان میں وہ شخصیت ہے
جن کے لیے امام حسین فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جس کو کربلا میں بھیج رہا ہوں میدان میں گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے جو خلق اور خلق میں تیرے محمد کی شبیہ ہے، تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اور اسی طرح امام حسن کے فرزندگان حضرت حسن مثنی، حسن ثانی، زید بن حسن، عبداللہ ابن حسن، علی ابن حسن کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی، مولا علی کے فرزندگان حضرت حسین ابن علی، عباس ابن علی، عباس اوسط ابن علی، عباس اصغر ابن علی، محمد ابن علی، محمد اوسط ابن علی، یہ مولا علی کے فرزندگان ہیں۔ حضرت عقیل کے فرزندگان نے قربانیاں دی، حضرت جعفر طیار کے بیٹے عون ابن جعفر طیار جو حضرت ام کلثوم کے شوہر ہیں، انہوں نے قربانیاں دی۔ اسی طرح خانوادہ اسرت میں جس طرح حضرت نے فرمایا کہ 40 سے زیادہ تو اہل بیت رسالت حضرت ابو طالب کے علیہ السلام کی اولاد جو ہے انہوں نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ میں آخر میں اس میں یہی لفظیں کہنا چاہوں گا چونکہ ان سب کی قربانی اسلام کے لیے تھی، خدا کے لیے تھی، اس لیے خدا نے ان کی شہادت کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مظلوموں کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، بے سہاروں اور بیاسروں کی آس بنا دی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ شفاعت صاحب، یہ بی بی فاطمہ علیہ السلام، آپ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح شہادت ہوگی، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کے علم میں بھی تو ہوگا، تو آپ ان اپنے بیٹوں کی کردار سازی میں ان کا کتنا آپ دیکھتے ہیں رول کہہ لیں، مقام کہہ لیں؟ شہزادوں کی جو تربیت سیدہ کائنات نے کی، وہ تربیت بھی تربیت مصطفیٰ تھی، سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کی خود تربیت کی اور اپنے ساتھ رکھا اور ہر وقت ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا۔ مکہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ جی کہ جب آپ سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی کافر کے کہنے پر آپ کی پیٹھ پر بوجھ رکھ دی گئی، تو اونٹ کی تو حضور اس کے بوجھ سے مطلب تکلیف میں تھے، تو وہ کافر بیٹھ کے ہنس رہے تھے۔ دور سے سیدہ کائنات، اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی، آپ آئیں بھاگتی ہوئی، آپ نے بڑی مشکل سے ان کو بوجھ کو دھکا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس سجدے سے اٹھایا۔ تو اس کے بعد سیدہ، یعنی انہوں نے مصائب وہیں سے دیکھے تھے، بچپن سے دکھ دیکھے، پریشانیاں دیکھیں، مصائب دیکھیں۔ پھر آپ بد دعا کرنے لگی کافروں پر، تو میرے آقا نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بیٹی دعا میں کروں گا، آمین تم نے کہنا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ اے اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو میری پہچان عطا فرما۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اس لیے گمراہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہی۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شاب ابی طالب میں بھی وقت گزارا، وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا۔ بہت حضرت خاتون جنت کی تربیت مکی دور کی مشکلات میں بھی ہوئی، جی، اور پھر مدینہ میں جب آپ تشریف لائیں تو وہاں آپ کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد پھر آپ کے بچے ہوئے، تو آپ نے جتنا کچھ سیکھا تھا مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی اماں خدیجہ الکبریٰ سے، اس کے بالکل عین مطابق اپنے شہزادوں کی تربیت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی شاب ابی طالب کی فقر و فاقہ اور تشدد المصائب کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت خاتون جنت مدینہ جاتی ہیں تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت ان شہزادوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ راتوں کے اکثر رات یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے۔ اور وہ تربیت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت امام حسن اور حسین نے تختی لکھی، تو وہ لے گئیں اپنے اماں کے پاس کہ اماں فیصلہ کریں کس نے اچھا لکھا ہے۔ وہاں فرمایا کہ اپنے ابا کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اگر میں ایک کی تختی کو زیادہ خوبصورت کہوں گی دوسرے کا دل دکھے گا۔ تو حضرت علی کے پاس لے گئے، حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی اماں سے کیوں نہیں فیصلہ کراتے؟ انہوں نے کہا جی ہماری اماں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نانا بیٹھے ہیں تمہارے، ان سے فیصلہ کرا لو جا کے۔ اچھا، وہ دونوں شہزادے حضور کی خدمت میں گئے کہ حضور فیصلہ فرما دیں کس نے اچھی لکھی ہے۔ اب تختی جو لکھی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اماں کے پاس بھی گئے ہوں گے، ابا کے پاس بھی گئے ہوں گے، کسی نے فیصلہ نہیں کیا۔ حکمت یہ کہ فیصلہ کس طرح کیا جائے اور کس کے حق میں کیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 دانے تھے، آپ نے ہوا میں اچھیل دیے اور فرمایا کہ ان میں سے جو زیادہ اٹھا لے گا
اس کی تختی اچھی ہوگی، اچھا، تو 3 تو اٹھا لی ہے، ہاں ہاں، تو ایک دانہ جو تھا وہ نہیں مل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، ہاں ہاں، تو انہوں نے اس دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک امام حسن کے سامنے ایک امام حسین کے سامنے پھینک دیا، اور میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل یہ تم نے کیوں کیا؟ کہ اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ 7واں دانہ بھی زمین پر گرے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں شہزادوں کے سامنے ڈال دو، تاکہ 3.5 وہ اٹھا لیں 3.5 وہ اٹھا لیں، تاکہ دونوں خوش رہیں۔ اب ایک جو تربیت میں جو حصہ اس میں شامل تھا وہ یہ ہے کہ ان شہزادوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو خوش بھی رکھنا ہے، اور اس کی ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں، صحیح، بے شمار اس کے واقعات ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام نسائی لکھتے ہیں کہ سر سجدے میں تھا، تو امام حسن حسین بھاگتے حضور کے پشت پر بیٹھنے کے لیے، تو صحابہ آگے بڑھے روکنے کے لیے، تو حضور نے سجدے کی حالت میں اشارہ کیا کہ ان کو مت روکو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے تھے، تو صحابہ ان کو اتارنا چاہتے تھے، تو میرے آقا نے سجدے کی حالت میں اشارہ کیا کہ ان کو نہ اتارو۔ یعنی اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنے پیار میں ان کی تربیت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کربلا کی تیاری کے لیے دونوں شہزادوں کی تربیت ہو رہی تھی، بالکل صحیح، کربلا کی شہادت کے لیے دونوں شہزادوں کی تربیت ہوئی، اور پھر آپ دیکھیے سیدنا امام حسین نے کربلا میں اس تربیت کا حق ادا کر دیا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، بالکل، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کمپرومائز کرنے کا نہیں سوچا۔ یہ فلسفہ شہادت کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلسفہ شہادت، فلسفہ شہادت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کہ حق کی خاطر، حق کی بقا کی خاطر، حق کی سربلندی کی خاطر، حضور کے نظام کو بچانے کی خاطر، حضور کی ریاست کے قیام کی خاطر، امت مسلمہ کے اسلامی قرآنی تشخص کو واضح اور ظاہر رکھنے کی خاطر قربانی دینی ہے، اور وہ قربانی کس چیز کی؟ وطن کی دینی پڑی تو مدینہ چھوڑ دیا، جی، اور اتنا لمبا سفر مکہ اور کوفہ کے درمیان، کربلا کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے جس کو صحرائے موت کہتے ہیں، بالکل اس سے بھی گزرنا پڑا تو آپ تیار ہو گئے۔ بالکل پھر وہاں آ کر آپ جب آپ کے ساتھی شہید ہو گئے جی، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو علی اکبر کو بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا اپنے نانا کے دین پر حفاظت کے لیے کام کرو، یہاں تک کہ پھر علی اصغر کو قربان کر دیا، حضرت سیدہ نے اپنے ننھے منھے 2 پھول شہید کر دیے۔ فلسفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس حق کے بقا کی خاطر، استحکام کی خاطر، سر بلندی کی خاطر آپ کو جو دینا پڑے آپ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پوچھا اس سے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا فلما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کیجئے۔ آپ نے پھر کیا کیا کہ رب کی حکم کی خاطر، رب کی اشارے کی خاطر آپ نے اسماعیل کو لٹا دیا اور گردن پر چھری پھیر دی، لیکن یہاں چھری دمبے پر چلی اور ساری زندگی کے لیے قیامت تک کے اسماعیل نبی اللہ بن گئے۔ جی، مگر میرے حسین کی جب شہادت کی باری آئی تو جنت سے کوئی دمبا نہیں آیا، بلکہ وہ چھری جو رک گئی تھی حلقوم اسماعیل سے وہ مکمل ہوئی جا کے حلقوم حسین پر، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے شہادت کی۔ جزاک اللہ، بہت بڑی پرمغز گفتگو، بڑا کلیئرلی سمجھ آئی باتیں، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اور ہمیں بھی کربلا کا جو سبق ہے وہ ہر سال جس طرح شفاعت صاحب نے فرمایا کہ یہ حکم ربی ہے، یہ بندوبست اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہر سال یہ ہماری یاد دہانی کے لیے یہ پیغام ہم تک پہنچتا رہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں حق کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا ہے یہ جناب امام علی مقام ہمیں سمجھا گئے ہیں، ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔